آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ یہ جو درمیان میں گیپ ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور فرمان ہے کہ درمیان میں جو گیپ ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے سب جی مل کے۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سید المرسلین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم جناب نیاز احمد صاحب، محترم المقام جناب غلام مصطفیٰ صاحب، محترم المقام جناب حاجی فلک شیر صاحب، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ احباب، قائدین، رفقاء، اراکین، اور ہماری اس مجلس میں موجود محترم عظیم مذہبی اسکالر جناب احمد وحید قادری صاحب، محترم المقام جناب علی رضا کھچی صاحب، اور دیگر معزز مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، خصوصاً اس پروگرام میں تشریف لانے والے جملہ احباب، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم 10 محرم الحرام یوم عاشور، اس عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جس بارگاہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد انبیاء علیہم السلام کی وہ عظیم ہستیاں پیدا فرمائیں، اور پھر ان ہستیوں کے بعد ایسی مرجع خلائق ہستیوں کو تخلیق فرمایا کہ جو رہتی دنیا تک کائنات کے ہر فرد کے لیے مثال اور نظیر ہیں۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہیں، چونکہ آپ لوگ دور دراز سے آئے ہیں، اس محفل پاک کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور نمبرز میں آئے ہیں، تعداد میں آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب خطاب کے بعد آپ لوگ یہاں سے اٹھیں تو اپنے دامن میں کچھ موتی لے کر جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔
خالی ہاتھ بولیے نہ جائیں. کوئی اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی سوچ، اپنی فکر اس کو سنوار کے جائیں. واقعہ کربلا جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، یہ کیوں پیش آیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تھوڑی آواز بڑھائیں بھائی، تھوڑی آواز بہتر کریں، بیس بڑھائیں تھوڑی سی. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ What is the mystery behind that؟ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر یہ واقعہ کربلا پیش آیا؟ یہ بڑی بنیادی بات ہے جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ واقعہ کربلا یا کوئی بھی واقعہ جو تاریخ انسانی میں پیش آیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. ایسے پیش نہیں آتا، وجہ ضرور ہوتی ہے. وہ وجہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے، وہ وجہ باطنی بھی ہو سکتی ہے، وہ وجہ تاریخی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ روحانی بھی ہو سکتی ہے. میں نے 4 وجوہات بیان کی ہیں. کتنی بولیے؟ یاد کر کے جائیے گا آج سبق، کسی کو بھولنے نہ پائے. وہ وجہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے، وہ وجہ باطنی بھی ہو سکتی ہے جو نظر نہیں آتی، وہ وجہ تاریخی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ بولیے روحانی بھی ہو سکتی ہے. روحانی وجہ بھی ہو سکتی ہے. آئیے اس مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی وجہ سنیے گا. اللہ رب العزت نے جب سے کائنات کو بنایا ہے، اس کو جتنا کوئی پیارا ہے نا، جتنا زیادہ اس کو کوئی پیارا ہے، محبوب ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اس کو آزماتا ہے. میں جملہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. جتنا اس کو کوئی محبوب ہے، جتنا اس کو کوئی پیارا ہے، جتنا اس کو کوئی عزیز ہے، جتنا اس کو کوئی محبوب ہے، اچھا لگتا ہے، اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، پھر بولیے، کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو ہمیشہ آزمایا ہی جاتا ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جو آپ کبھی لوہا لے کر کسی کے پاس گئے ہوں، کبھی چیک کرنا لوہا اصلی ہے کہ نقلی ہے، جاتے ہیں کبھی؟ نہیں. ہاں، سونا اگر آپ کے پاس آ جائے، آپ ضرور ضرور سونار کے پاس جائیں گے، بتاؤ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. آپ کے ہاتھ میں ہیرا آ جائے، آپ فوراً لے کر جوہری کے پاس جائیں گے، بتاؤ نقلی ہے کہ اصلی ہے. لوگوں، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ایمان انبیاء کا ایمان ہے. اللہ پاک نے نبیوں کو آزمایا. آدم علیہ السلام کو آزمایا گیا، نوح علیہ السلام کو آزمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا گیا. اور میں ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے اور تاریخی پس منظر سمجھ میں آ جائے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ ایسے نہیں کی. اس کے اندر اللہ پاک نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی، اور وہ بات سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، جب ابراہیم کو اس کے رب نے، بولیے یہ جملہ اگر آخر تک بول دیں گے، ابراہیم کو اس کے رب نے، سب کی آواز نہیں آئی، وہ جو پنکھوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں نا وہ نہیں بولے، ذرا دوبارہ بولیے، ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا.
اچھا کیسے آزمایا؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیسے آزمایا؟ آقا علیہ السلام نے 4 جملوں میں ساری سیرت ابراہیم بیان کر دی۔ کتنے جملوں میں؟ پھر بولیے، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی کہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ حضور کے سامنے بول ہی نہیں سکتے تھے۔ فرمایا سلم مالہ للضیفان وولدہ للقربان ونفسہ للنیران وقلبہ للرحمن۔ اے میرے صحابہ پوچھتے ہو کہ ابراہیم کی سیرت کیا ہے؟ سنو، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلم مالہ للضیفان، اپنا مال وہ مہمانوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ہائے ہائے، اپنا مال، میں نے سنا ہے کہ سرائکی لوگ، بکھر کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور دیکھا بھی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ صحیح سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ سلم مالہ للضیفان، اپنا سارا کا سارا مال مہمانوں کے سپرد کر دیا۔ وولدہ للقربان، بیٹے کو قربانی کے سپرد کر دیا۔ ونفسہ للنیران، اپنی جان کو آگ کے سپرد کر دیا، باقی ایک دل بچا۔ وقلبہ للرحمن، دل کو مولا کے سپرد کر دیا۔ ہائے ہائے، دل کو، پھر بولیے دل کو۔ ذرا اپنے ارد گرد ذرا نظر بھی دوڑانی ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے۔ ہم تو کبھی اس گلی سے گزرے ہی نہیں، ہم تو اس گلی سے کبھی گزرے ہی نہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ان مختلف مواضع پر، مختلف مواقع پر آزمایا، خود ہی گواہی دی فَأَتَمَّهُنَّ، میرا ابراہیم ہر آزمائش پر پورا اترا۔ جب پورا اترا تو میں جو شروع میں نے بات کی ہے نا، جس کو اللہ پاک جتنا زیادہ پیار کرتا ہے، جس کو جتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور جس کو جتنا اونچا مقام عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ پورے اترے ہر آزمائش پر، تو اب سنیے گا، جملہ سنیے گا، علماء کی موجودگی میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ قرآن مجید کا جملہ ہے، یہ جملہ قرآن مجید کا اللہ کا کلام کا جملہ ہے، آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا سنو، جب ابراہیم میری ایک ایک آزمائش پر پورا اترا، میں نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اپنا مال دے دو، ابراہیم نے مال دے دیا۔ میں نے کہا جان دے دو، ابراہیم نے جان دے دی۔ میں نے کہا بیٹا دے دو، ابراہیم نے بیٹا دے دیا۔ میں نے کہا دل دے دو، ابراہیم نے دل دے دیا۔ جب سارا کچھ دے چکا، میں نے کہا قالا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب تجھے ہم نے قیامت تک لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب کبھی سوچا آپ نے کہ جو ہم کہتے ہیں امام 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 امام، امام حسن، امام حسین، امام علی رضا، کبھی کہتے ہیں نا، سنا ہے کبھی؟ سنتے ہیں؟ یہ سنا ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ابراہیم تجھے امام بنایا، ابراہیم علیہ السلام کا اگلا سوال سنیے، قال ومن ذریتی، مولا یہ جو امامت کی شان عطا فرمائی ہے، یہ جو خدمت کی شان عطا فرمائی ہے، یہ جو سرداری عطا فرمائی ہے، یہ جو سیادت عطا فرمائی ہے، یہ جو قیادت عطا فرمائی ہے، مولا کیا یہ میرے تک محدود ہے یا یہ آگے بھی چلے گی میری اولاد میں؟ سنیے جملہ سنیے، اللہ پاک نے فرمایا
قال لا ینال عہد الظالمین، سنو ابراہیم، جو تیری اولاد میں مظلوم رہے گا ظالم نہیں بنے گا۔ جملہ یاد کر لیں، جو تیری اولاد میں کیا رہے گا، میں پھر بولنا چاہتا ہوں سنیے گا، جو تیری اولاد میں ظلم سہتا رہے گا لیکن ظلم کرے گا نہیں، تلوار اٹھائے گا نہیں، پہل کرے گا نہیں، اس کو مدینے سے نکالا جائے گا تو نکل جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، اس کو مکہ سے نکالا جائے گا تو نکل جائے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، جو ایسا کرے گا سن لو اے ابراہیم، ہم اعلان کرتے ہیں یہ امامت تجھ تک محدود نہیں رہ گئی، یہ قیامت تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں چلتی رہے گی۔ حضور سیدی شیخ الاسلام، کئی لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے امام کہنے میں، کئی لوگوں کو بڑی پریشانی۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ فرماتے ہیں ارے عجیب بندے ہو تم بھی، دو ٹکے کے بندے کو امام کہنے کے لیے تیار ہو، دو ٹکے کے بندے کو امام کہنے کے لیے تیار ہو، اور جن کے گھر سے امامت چلی، جن کی نسل میں امامت چلی، ان کے نام کے ساتھ امام لکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے کائنات میں امامت پھیلی۔ یہ جو مصلی پر امام کھڑا ہوتا ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ بھی امام حسین کی وجہ سے ہے۔ یہ جو مسجد سے آذان آتی ہے یہ بھی امام حسین کی وجہ سے ہے، وگرنہ آذانیں نہ آتی۔ آقا علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت ام حبیبہ، کیا بولیے، حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی اور شہزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ۔ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ابو سفیان ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن حضور کے کاشانہ نبوت پر آئے، آقا علیہ السلام کے گھر میں آئے۔ اب وہ انہوں نے، کیونکہ بیٹی کا گھر تھا، کس کا گھر تھا بولیے، بیٹی کا، تو آتے ہی انہوں نے حضور کے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ آقا علیہ السلام کے بستر انور پر بیٹھنے کی کوشش کی، حضرت ام حبیبہ نے روک دیا، فرمایا ہوگے تم میرے والد، ہوگے تم میرے ابا جان، ہوگے تم میرے بڑے، میرے والد ہوگے، لیکن یہ وہ بستر ہے کہ جس بستر پر وحی اترتی ہے، یہ وہ بستر ہے جس بستر پر تاجدار کائنات بیٹھتے ہیں، یہ وہ بستر ہے جس بستر پر ساری کائنات کا مالک بیٹھتا ہے، جس بستر پر میرے آقا بیٹھتے ہیں۔ میں اپنے اس بستر پر اپنے باپ کو بھی بیٹھنے نہیں دوں گی۔ بس یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اگر نبی کا بستر ہو، ام حبیبہ اپنے والد کو اس پر نہ بیٹھنے دیں، تو نبی کا منبر ہو اور حسین ہو، حسین اس منبر پر کسی اور کو کیسے بیٹھنے دے؟ بستر پر ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ ام المومنین نے نہیں بیٹھنے دیا، تو حضور کے منبر پر حسین کیسے بیٹھنے دیتے؟ بتاؤ تو صحیح بھائی، بتاؤ تو صحیح۔ خدا کی عزت کی قسم یہ تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے، بڑی عجیب تاریخ ہے۔ یہ تب سے شروع ہوئی ہے جب سے قربانیاں مانگی جاتی رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی کہ نہیں مانگی گئی؟ بولیے، پھر بولیے، مانگی گئی کہ نہیں مانگی گئی؟ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟
مینا کے میدان میں بیٹے کو لے کر گئے کہ نہیں گئے؟ بولیے بھائی بولیے، گئے۔ آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں کہ نہیں باندھی گئیں؟ بیٹے کو اوندھا لٹایا گیا کہ نہیں لٹایا گیا؟ گلے پر چھری پھیری گئی کہ نہیں پھیری گئی؟ بتائیے بھائی، پھیری گئی۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، سارا عمل مکمل ہوا، قربانی مانگی بھی گئی، چھری پھیری بھی گئی، پٹیاں باندھی بھی گئیں، اوندھا لٹایا بھی گیا، لیکن قربانی لی نہیں گئی۔ قربانی لی نہیں گئی، ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا جنت سے لا کر۔ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم۔ میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اقبال کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اقبال کو یہ بات بولیے سمجھ میں آ گئی تھی، بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، بڑے بڑے جبے کبے امامے باندھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، 7 سال مدرسے میں پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، اور مولانا شیر محمد شرک پوری کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بغیر داڑھی کے اقبال کو سمجھ میں آ گئی، اقبال کو آ گئی۔ فرمایا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا ہے جس کی اسماعیل، نہایت ہے حسین۔ یہ کوئی کہانی کربلا میں شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے سے شروع ہے۔ اسماعیل سے قربانی مانگی گئی، ابراہیم سے قربانی مانگی گئی، لیکن قربانی لی نہیں گئی۔ آگے چلیے، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضور کا زمانہ قریب آ گیا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کو خواب میں اشارہ ہوا کہ کعبہ کی تعمیر تو ہو چکی ہے، کعبہ موجود ہے، اس کے ساتھ ایک آب زمزم کا کنواں ہے جو مٹی سے دب چکا ہے۔ اے عبد المطلب، کوشش کرو کہ وہ کنواں دوبارہ زندہ ہو جائے، اس کا پانی دوبارہ جاری ہو جائے، وہ کنواں دوبارہ کھود دو۔ حضرت عبد المطلب نے کنواں کھودنے کی کوشش شروع کر دی، کسیاں لے کر، کدال لے کر کنواں کھودتے رہے، کھودتے رہے۔ 2 دن بیت گئے، 3 دن بیت گئے، کنواں نظر نہیں آتا، کنواں ملتا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، ایک منت مانی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کیا ہے کربلا کی، یہ پس منظر کیا ہے کربلا کا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، تاکہ آپ میں سے ہر کوئی اپنے دل میں اس کو چھپا کر جائے۔ یہ نہ سوچے کہ کربلا اچانک ہو گیا، یہ نہ سوچے کہ امام حسین کو مجبور کر دیا گیا۔ خبردار، ایسا خیال اپنے ذہن میں لانا بھی گناہ ہے، گناہ ہے، خطا ہے۔ امام حسین مجبوری کی حالت میں کربلا نہیں گئے، امام حسین اختیاری حالت میں کربلا گئے، اختیاری حالت، جانتے بوجھتے ہوئے کربلا گئے۔ یہ علماء تشریف لائیں، اوپر تشریف لے آئیں، اوپر آ جائیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے گئے۔ اب جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کنواں کھودنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کنواں نہیں کھودا جا رہا، منت مانی۔ کیا مانی بولیے؟ منت مانی۔ فرمایا مولا میرے 10 بیٹے ہیں، اگر میں کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گیا اور پانی نکل آیا، میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ وہاں بھی قربانی مانگی گئی تھی لیکن قربانی لی نہیں گئی۔ یہاں بھی کیا ہوا؟ فرمایا ایک بیٹا ذبح کر دوں گا۔ ہوا کیا؟ اگلے دن جا کر کدال مارا، کسی ماری، پہلا ٹپا لگایا، پانی نکل کے باہر آ گیا، پانی نکل کے باہر آ گیا۔ جیسے ہی باہر آیا پانی، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن فوراً اپنا وعدہ، منت یاد آ گئی کہ ایک بیٹا ذبح کرنا ہے۔ بیٹا ذبح کیا اور کرنے کا ارادہ کیا۔ کیا کرتے ہیں؟ اب چونکہ 10 بیٹے ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ کون سا بیٹا ذبح کیا جائے۔
کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے، کس کو ذبح کیا جائے؟ 10 بیٹے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کرہ ڈال لو، عبد المطلب کرہ ڈالتے ہیں، نام 10 کے نام لکھ کر پرچیوں پر کرہ ڈالتے ہیں، ایک پرچی اٹھاتے ہیں، نام سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکلتا ہے۔ کس کا نکلتا ہے؟ دل چاہا کہ نہیں، یہ تو بڑا پیارا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑے اخلاق والا ہے، اس کے ماتھے میں سعادت کا نور جھلکتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے لوگ لپک لپک جاتے ہیں، اس کو قربان کرنے کا دل نہیں چاہا، چلو دوبارہ کرہ ڈال لیتے ہیں۔ دوبارہ ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام، تیسری بار ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام، چوتھی بار ڈالا، پھر حضرت عبداللہ، پانچویں بار حضرت عبداللہ، چھٹی بار حضرت عبداللہ، ساتویں بار حضرت عبداللہ، آٹھویں بار، نویں بار، 10ویں بار۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10 بار کرہ ڈالا، 10 بار حضرت عبداللہ۔ معاملہ لے کر ایک عیسائی عالم تھا، راہب تھا، اس کے پاس چلے گئے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، نام نکلتا ہے حضرت عبداللہ کا، نام نکلتا ہے حضرت عبداللہ کا، ان کو میں قربان کرنا نہیں چاہتا، بتاؤ ماجرا کیا ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا اس کو قربان کرنا بھی نہیں ہے، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وقت یہی ہے، اور ایک بچہ آنے والا ہے، اور وہ بچہ بھی تمہارے خاندان میں آنے والا ہے، اور اگر میں سچ بولوں تو سنو، وہ بچہ بھی اس باپ کی نسل میں سے آنے والا ہے، تمہارے اس بیٹے کی نسل میں سے آنے والا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا بس یہ جتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے اتنی بڑی قربانی دے دو، ہر کرے کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کر دو، 10 اونٹ کیا کر دو؟ تو کتنے اونٹ ہو گئے؟ 100۔ اب میں یہاں آپ کو روک رہا ہوں 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے، وہاں بھی قربانی مانگی گئی تھی لیکن قربانی کے بدلے دمبا ذبح ہو گیا، یہاں بھی خواب میں جب اللہ پاک کی طرف سے امر ہوا کہ آب زمزم کے بیر زمزم کو کھودا جائے، قربانی مانگی گئی منت کے طور پر لیکن قربانی لی نہیں گئی، یہاں بھی 100 اونٹ ذبح ہو گئے، تو قربانی تو پینڈنگ چلی آ رہی تھی، وہاں بھی قربانی پینڈنگ، کیونکہ نام اسماعیل تھا اور اسماعیل کی نسل پاک میں سے مصطفیٰ نے آنا تھا، یہاں بھی عبداللہ اور عبداللہ کی اولاد میں سے مصطفیٰ نے آنا تھا۔ اللہ پاک کی منشا یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں قربانی ان سے مانگی تو جائے لیکن لی نہ جائے، اس لیے کہ قربانی کے لیے حسین کا نام منتخب ہو چکا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ قربانی کے لیے امام حسین کا نام منتخب ہو چکا تھا، وہ قربانی امام حسین سے لی جانی تھی، وہ قربانی شہزادہ نواسہ مصطفیٰ سے لی جانی تھی، وہ قربانی جس قربانی کا وعدہ چلا آ رہا تھا، جس قربانی کا اظہار چلا آ رہا تھا، جس قربانی کی عملی شکل چلی آ رہی تھی۔ ارے چونکہ اتنا بڑا مقام ملنا تھا، اتنا بڑا درجہ ملنا تھا، اتنی بڑی شان ملنی تھی، اتنی بڑی عظمت ملنی تھی، کون سی عظمت؟ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ حسن اور حسین، میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روکنا چاہتا ہوں، بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ اچھا یہ حدیث مبارکہ آپ نے کئی بار سنی ہوگی، آئیے ذرا اس کو آج نئے انداز سے سمجھیے گا، نئے انداز سے، وہ یہ کہ کیا سرداری ایسے ہی نصیب ہو جاتی ہے؟ اور یہاں پر یہ شرط نہیں ہے کہ صرف حضور کی امت کے جوانوں کے سردار ہوں گے،
بلکہ ساری امت کے جوان، امتوں کے جوانوں کے سردار ہوں گے، ساری امتوں کے. تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن کوئی اعتراض کر دے کہ بھئی یہ سرداری کیا حضور کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے، بولیے، کوالیفیکیشن ہوتی ہے. آپ نے بیٹے کو نوکری لگوانا ہو، میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ماسٹر لگ جائے، ٹیچر لگ جائے، اور اس نے میٹرک بھی نہ کی ہو تو لگ جائے گا؟ بولیے بھائی، نہیں. وہ چپڑاسی تو لگ سکتا ہے، ٹیچر نہیں لگ سکتا. کوئی ہیڈ ماسٹر لگ جائے تو ایم فل اگر اس نے نہیں کیا ہوا تو ہیڈ ماسٹر نہیں لگ سکتا، استاد نہیں لگ سکتا، افسر نہیں لگ سکتا، وزیر نہیں لگ سکتا، منسٹر نہیں لگ سکتا. جو جو کوالیفیکیشن بڑھتی جائے گی تو درجہ بڑھتا جائے گا. اب میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ اے حسن اور حسین، تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. میرا سوال یہ ہے کہ کوالیفیکیشن کیا تھی؟ کوالیفیکیشن کیا تھی؟ کیا ایف اے تھی، میٹرک تھی، بی اے تھی، ایم اے تھا، کیا تھا؟ صرف مصطفیٰ کا بیٹا ہونا یہ بھی بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی شان ہے. لیکن حقیقی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں ابراہیم سے بھی قربانی مانگوں گا لیکن لوں گا نہیں. میں عبد المطلب سے بھی قربانی مانگوں گا لیکن لوں گا نہیں. میں باقی سب لوگوں سے بھی قربانی مانگتا رہوں گا لیکن لوں گا نہیں. لیکن جب باری آئے گی فاطمہ کے لال کی، جب باری آئے گی علی کے لال کی، جب باری آئے گی مصطفیٰ کے نواسے کی، جب باری آئے گی امام حسین کی، جب باری آئے گی سیدہ کے لال کی، جب باری آئے گی امام حسین کی، تو اکیلے کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. کہا جائے گا حسین سب سے پہلے تو مدینے سے نکلنا. بھئی آج کے دور میں کوئی پیر اپنی گدی نہیں چھوڑتا، کوئی پیر اپنی گدی نہیں چھوڑتا، کوئی اپنی مسجد نہیں چھوڑتا. میں قربان جاؤں امام حسین پر. امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. جب ولید بن عقبہ بار بار یزید کا پیغام لے کر آ رہا تھا، بار بار کہ بیعت کر لو، بیعت کر لو، امام حسین نے اس کو الگ بلایا اور بلا کے چند جملے کہے. وہ جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا سنو ولید بن عقبہ، تم بار بار کہہ رہے ہو بیعت بیعت بیعت، سنو انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا اللہ فتح اللہ وبنا ختم اللہ. فرمایا اے ولید سنو، ہمارا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں حضور کی اہل بیت نبوت کا گھر ہے. ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں پر رسالت کی نزول ہونے کی جگہ ہے. ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی رہی، ہمارے گھر میں ملائکہ آتے رہے اور ہم ملائکہ سے کھیلتے رہے، ہم ملائکہ سے کھیلتے رہے. وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ، ہم پر ہی اللہ پاک نے نبوت کا آغاز کیا. وَبِنَا ختم اللَّهُ، اور ہم پر ہی نبوت کو ختم کیا. ہماری وجہ سے ہی سب کو نبوت ملی اور ہماری وجہ سے ہی ختم ہو گئی. اور سنو اب اگلی بات، فرمایا وہ شخص جس کی تم بیعت کرنے کو کہہ رہے ہو، سنو وہ کون ہے؟ فاسق معلن، وہ فاسق معلن ہے، وہ قاتل النفس المحترمہ، وہ عزت والی جانوں کے قتل کرنے کا مجرم ہے. شارب الخمر، شراب پینے والا ہے. اب سنیے گا جملہ، یہ جملہ سن لیں جو پورے واقعہ کربلا کی بنیاد ہے. آپ نے پوچھا تھا نا کہ اسباب کیا ہیں، پس منظر کیا ہے، تو سن لیں. فرمایا لوگوں سنو، مثلی لا یبایع مثلہ،
مثلی لا یباجی مثلہ، لوگوں سنو، جب میں یہ ہوں اور وہ ہے تو پھر میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس جملے کے پیچھے پورا واقعہ کربلا ہے، اس جملے کے پیچھے پورا واقعہ کربلا ہے، اس جملے کے پیچھے پورا واقعہ کربلا ہے۔ فرمایا مثلی لا یباجی مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین مدینے سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، گھر میں آ کر حکم دیا تیاری کرو۔ 28 رجب کو امام حسین نے تیاری کا دن کا وقت تھا، تیاری کا حکم دیا۔ ساری رات بیت گئی، تیاری مکمل نہیں ہوئی، تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ آپ سوچتے ہوں گے شاید کوئی اسلحہ جمع کر رہے تھے، ہائے ہائے نہیں، اسلحہ جمع نہیں کر رہے تھے۔ ساری رات امام ابن عساکر نے بیان فرمایا 18 مرتبہ امام حسین کبھی نانا مصطفیٰ کے روضے پر جاتے ہیں، کبھی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے روضے پہ جاتے ہیں۔ ساری رات حضور کی اہل بیت نبوت، خاندان مصطفیٰ، کبھی سیدہ زینب جا رہی ہیں، کبھی امام حسین جا رہے ہیں، کبھی سیدہ شہر بانو جا رہی ہیں، ارے کبھی شہزادہ علی اکبر جا رہے ہیں۔ منظر یہ بیان کیا ہے مورخین نے، منظر یہ بیان کیا ہے کہ سیدہ زینب ہو کر آئی ہیں نا، اور آ کے بھی بیٹھی ہیں۔ شہزادہ علی اکبر عرض کرتا ہے اماں جان آپ آ گئی ہیں، اب میرا دل کر رہا ہے میں جا کے ہو کے آؤں، نانا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو کے آؤں، ماں فاطمہ الزہرا کے روضے سے ہو کے آؤں۔ سیدہ زینب کہتی ہیں نہیں بیٹا میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، ابھی ہو کے آئی ہیں، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ قاسم کہتا ہے اماں جان پھپھو جان میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں، تو شہزادہ قاسم کے ساتھ پھر تیار ہو جاتی ہیں، پھر تیار ہو جاتی ہیں، سکینہ کے ساتھ پھر تیار ہو جاتی ہیں، بار بار کبھی نانا مصطفیٰ کے روضے پر، کبھی ماں فاطمہ الزہرا کے روضے پر۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے تاریخ کتابوں میں، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے خانوادہ مصطفیٰ اور امام حسین تو قدم جما کر حاضر ہوتے، قدم جما کر چلتے، اور جب ماں فاطمہ الزہرا کے روضے پر جانے کی باری ہوتی تو ایسے دوڑتے کہ جیسے بچہ دوڑ کر ماں کی آغوش میں جاتا ہے، بچہ دوڑ کر ماں کی آغوش میں جاتا ہے، بچہ دوڑ کر ماں کی آغوش میں جاتا ہے، دوڑ کر جا کر ماں کی قبر سے لپٹ جاتے۔ ان کو پتا تھا کہ اب آخری بار ماں فاطمہ زہرا کے روضے پر جا رہے ہیں۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے وہ تیاری۔ اور صبح جب تیاری مکمل ہوئی تو کل سامان اور کل متاع جو ہاتھ میں تھی وہ کیا تھی؟ ایک ماں فاطمہ الزہرا کی چادر تھی، ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک چادر تھی، نانا مصطفیٰ کا ایک پیالہ تھا، بابا علی کی ایک تلوار تھی، یہ کل متاع تھی، کل متاع تھی خانوادہ اہل بیت کی۔ تلواریں زیادہ پاس نہیں تھیں، نیزے جنگ لڑنے تو جا ہی نہیں رہے تھے، لوگوں جنگ لڑنے تو بولیے جا ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ اسی قربانی کا تسلسل اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہے تھے، ان قربانیوں کا بدلہ اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہے تھے۔ جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا ہے تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ اگر امام حسین چاہتے، میرا سوال ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ، اگر امام حسین چاہتے تو ساری زندگی مدینہ میں رہتے، لوگ آپ کے ہاتھ نہ چومتے؟ بتائیے بھائی، پھر بولیے، چومتے؟ مسجد نبوی میں آپ امامت کرواتے، نمازیں پڑھاتے، عبادت کرواتے، لوگوں کو ذکر کرواتے، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے۔
امام حسین کی کسی نے اگر کوئی نشانی بتانی ہوتی تو کہتے جاؤ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، جس شخص کے ارد گرد سب سے بڑا حلقہ ہوگا، سب سے زیادہ لوگ ہوں گے، جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور جس کا چہرہ سب سے زیادہ حسین ہوگا، وہ امام حسین ہوں گے۔ کسی نے کوئی نشانی بتانی ہوتی تو یوں بتاتے، جاؤ مسجد نبوی میں ڈھونڈ لینا جس کے ارد گرد سب سے زیادہ۔ تو کیا لوگ ہاتھ نہ چومتے امام حسین کے؟ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ 3 شعبان کو مکہ پاک میں پہنچے امام حسین۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں سے ہر کوئی سمجھ کر جائے، جان کر جائے، پہچان کر جائے، اپنے عقیدے درست کر کے جائے۔ جب مکہ پاک پہنچے 4 ماہ مکہ پاک میں رہے امام حسین، اور 8 ذی الحج کو یا 10 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ چھوڑا۔ پھر بولیے 8 ذی الحج کو یا؟ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا، فرماتے ہیں 10 ذی الحج کو چھوڑا مکہ۔ جب حج شروع ہو چکا تھا، کیا بولیے؟ جب حج، بولیے، آپ نے حج کو عمرے میں بدلا، عمرہ ادا کیا اور نکل گئے، چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ مدینہ کیوں چھوڑا اور مکہ کیوں چھوڑا؟ اسباب بیان کر رہا ہوں، پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین نے ایک بات سمجھا دی، رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دی، ارے جن کی وجہ سے حج فرض ہوا ہے، ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے، اور جن کی وجہ سے حج فرض ہوا وہ مکہ چھوڑ کر کربلا روانہ ہو رہے تھے، مکہ چھوڑ کر کربلا روانہ ہو رہے تھے۔ راز کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ بات کیا تھی؟ امام حسین رہتی دنیا تک سمجھا گئے، لوگوں اگر کوئی منبر مصطفیٰ پر غلط آدمی بیٹھنے کی کوشش کرے، اگر کوئی دین کا مذاق اڑائے، محرمات کو حلال کرے، دین کی اقدار کو مٹانے کی کوشش کرے، دین کی ویلیوز خراب کرنے کی کوشش کرے، دین کے نام پر دھوکہ کرے، دین کے نام پر تمسخر کرے، دین کا مذاق اڑائے، تو سنو، پھر خالی نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی نوافل پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی حج اور عمرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی ساری رات مصلی پر کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیچ کر تلواریں تم نے خرید لیے مصلی، بیچ کر تلواریں تم نے خرید لیے مصلی، عزت غریب کی لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے۔ لوگوں جب عزتیں لٹ رہی ہوں، جب غریبوں کی کمائی لٹ جائے، جب امیروں کے ہاتھ دولت لونڈی بن جائے، غریبوں کی عزت لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے، بیٹیوں کی عزت سرے بازار نیلام ہوتی رہے، تو پھر امام حسین نے یہ درس دیا ہے، یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں پھر خالی مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے، حج کرنے سے، عمرے کرنے سے، ارے احرام باندھنے سے، لباس پہن لینے سے دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔ پھر اسوہ شبیری کو ادا کرتے ہوئے کربلا کی جانب نکلنا پڑتا ہے، پھر اسوہ شبیری پر عمل کرتے ہوئے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اقبال نے کہا تھا، میں نے آپ کو کہا کہ اقبال جتنا کلیئر ہے نا اتنا کوئی نہیں ہے، جتنی اقبال کو سمجھ آئی ہے اتنی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا امام حسین کی شہادت کا پس منظر یہ ہے، سنیے، ایک تو یہ تسلسل تھا قربانیوں کا، دوسرا اسلام پر گرد آ رہی تھی، اسلام پر حرف آ رہا تھا، اسلام کا نام تباہ و برباد کیا جا رہا تھا۔ امام حسین نے بڑی بڑی آفریں رد کر دی، امام حسین نے بڑوں کے منع کرنے کے باوجود
کربلا کا راستہ اختیار کیا. لوگ کہتے ہیں جی بڑے لوگوں نے منع کیا تھا امام حسین کو, نہیں گئے, کہ نہ جائیں نہ جائیں. پھر کیوں گئے؟ سنیں, کاش آپ حضور کو بھی منع کر پاتے کہ طائف کے بازار میں نہ جائیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ امام حسین کا وجود یہ عکس وجود مصطفیٰ ہے. امام حسین کا وجود عکس وجود بولیے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسین اگر کربلا جانے سے نہیں رکے تو مصطفیٰ کو بھی پتا تھا کہ طائف کے بازار میں اوباش نوجوان اور لونڈے پیچھے لگا دیے جائیں گے اور پتھروں کی بارش کریں گے. امام حسین کی طرح میرے مصطفیٰ نے بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی, دین کی تبلیغ کے لیے طائف کے بازار میں گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حسینیت حسینیت. امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. 2 محرم الحرام کا دن امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. گھوڑا آگے سفر نہیں کر رہا, آگے چل نہیں رہا. امام حسین نے پوچھا بھئی یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے بتایا یہ تف ہے, اس مقام کا نام تف ہے. آپ نے فرمایا بھئی کوئی اور نام بتاؤ. کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے. آپ نے فرمایا روک دو, یہیں روک دو, یہیں ٹھہرنا ہے ہم نے. فرمایا نہر فرات کہاں ہے؟ کہا جی وہ کچھ میلوں کے فاصلے پر ہے, کچھ دور ہے. فرمایا میرے بابا علی نے کہا تھا, میرے بابا علی نے جب خیبر کے مقام پر آئے تھے, یہاں سے گزر ہوا تھا, تو میرے بابا علی نے فرمایا تھا کہ ہا ہنا مناخ رکابہم و موادع رحالہم و محراق دمائہم. جب اس جگہ پر پہنچے تھے, اس جگہ کی سرخ مٹی اپنے ہاتھ میں لی تھی, تو فرمایا تھا میرے بابا علی نے کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ کربلا کے میدان میں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی سواریوں کو باندھا جائے گا, ان کی سواریوں کو اتارا جائے گا, یہاں پر ان کے خیمے لگیں گے اور یہاں پر ان کا خون بہایا جائے گا. امام حسین نے اترنے کا سفر حکم دے دیا. سب لوگ اتر گئے, خیمے لگ گئے, سواریاں باندھ دی گئیں. پھر کیا ہوا؟ عمر ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر آ گیا. حر بن یزید ریاحی وہ 1000 کا لشکر آ گیا. عمر ابن سعد نے خط لکھا کہ 4000 5000 کا لشکر کم ہے اور بھیجو. ادھر کتنے تھے؟ 72 تن. محبین کو ملا کر 82-83, جو محبین بھی ساتھ تھے 82 یا 83. ادھر کتنے کا لشکر؟ 5000 کا. وہ کہتا ہے اور بھیجو, اور بھیجا گیا 10,000, اور بھیجا گیا 15,000, اور بھیجا گیا 20,000, 2,000 اور آ گئے 22,000. بعض نے کہا 22,000, بعض نے کہا 30,000. ارے 30,000 کا لشکر ایک طرف, تیر بھی موجود ہیں, تلواریں بھی موجود ہیں, بھالے بھی موجود ہیں, اونٹ بھی موجود ہیں, گھوڑے بھی موجود ہیں, عیش و عشرت بھی موجود ہے, اور ادھر 72 تن سوائے تن کے کچھ بھی موجود نہیں. ہائے ہائے, سوائے تن کے. ان کو فخر تھا, غرور تھا, ان کو فخر اور غرور تھا. تیروں پر, تلواروں پر, بھالے پر ان کو فخر اور غرور تھا. کالی کملی والے پر, کالی کملی والے پر. مجھے کبھی کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر وجہ کیا تھی, راز کیا تھا. وہ اتنا بڑا لشکر, اصل میں وہ ڈرتے تھے کہ یہ علی کا خون ہے. ہائے ہائے, یہ کس کا خون ہے بولیے؟ علی کا خون ہے. اگر ایک کو بھی اللہ رب العزت نے طاقت دے دی, اور ان کے پاس طاقت ہے, 1,000 کے لیے کافی ہو جائے گا.
ایک ایک ہزار کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا پانی ہی بند کر دو، پانی بھی بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا۔ بھوکے پیاسے 10 محرم الحرام کا دن، یعنی آج کا دن، امام حسین نے 2 کام کیے ہیں۔ میں تیزی سے اپنے واقعے کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ میں مقصدیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں امام حسین کی، میں قربانی کی انتہا کو بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو منزل کی جانب پہنچانا چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، امام حسین نے 2 کام کیے ہیں 10 محرم کو، 2 کام کیے ہیں۔ پہلا کام، اپنے قافلے والوں کو سنبھال کے رکھا، سب سے پہلے تیار ہوئے قربانی دینے کے لیے، سب سے پہلے تیار ہوئے۔ محبین نے ہاتھ جوڑا، اے امام حسین ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے۔ ہر کوئی آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک میں ہوں آپ نہیں جا سکتے، جب تک میں ہوں آپ نہیں جا سکتے، جب تک میں ہوں آپ نہیں جا سکتے۔ باری باری ذبح ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ علی اکبر کی باری آ گئی۔ شہزادہ علی اکبر قربان ہو گئے، شہزادہ علی اصغر کی باری آ گئی، شہزادہ علی اصغر قربان ہو گئے۔ امام حسین کبھی نہیں چاہتے تھے کہ عباس بھی جائے، عباس بھی جائے۔ بھائی جان سے اجازت لی کہ میں لڑنے تو نہیں جاتا، لیکن پانی لانے کی اجازت تو دے دیں، پانی لانے کی اجازت تو دے دیں۔ امام حسین نے پانی لانے کی اجازت دی، فرمایا عباس جاؤ، اگر پانی مل سکتا ہے تو لے آؤ۔ 500 تیر انداز نہر فرات پر موجود تھے۔ کتنے بولیے؟ 500 تیر انداز، گھوڑوں سے سمیت، تیروں سمیت، تلواروں سمیت۔ حضرت عباس گئے، جا کر پانی بھرا، پانی بھر کر مشک میں پانی بھرا، چلو منہ کے قریب لے جانے لگے۔ یاد آیا کہ بابا بھائی حسین بھی پیاسے ہیں، سیدہ زینب بھی پیاسی ہیں، حضرت علی اصغر بھی پیاسے ہیں۔ بس چلو چونکہ منہ کے قریب تھا اور شانے پر مشکیزہ تھا، ان بدبختوں کو موقع مل گیا، انہوں نے عباس کے بازو قلم کر دیے، بازو قلم کر دیے۔ پہلے داہنا باؤں بازو قلم کیا، پھر بایاں بازو قلم کیا، پھر آپ نے منہ سے مشکیزے کو سنبھال لیا۔ بڑھتے جا رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے ان خیموں کی جانب جہاں مستورات تھیں، جہاں امام حسین تھے۔ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر خیموں میں پانی پہنچ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہم 30,000 بھی ہوں ہماری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے سب نے مل کر حملہ کیا اور سیدنا عباس علمدار کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت حر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اب سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں، سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں۔ بھائی جان امام حسین تیار ہو رہے ہیں، بھائی جان ایک بات کی اجازت مجھے بھی دے دیں، ایک بات کی اجازت مجھے بھی دے دیں۔ کیا باجی جان کیا اجازت؟ فرمایا میرے دونوں شہزادوں آن اور محمد کو بھی اجازت دے دیں، آن اور محمد کو بھی اجازت دے دیں۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں بھائی جان اگر آپ آج اجازت نہیں دیتے تو کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ ارے کوئی بہن ہو تو ایسی ہو، اپنی بہنوں کا خیال رکھا کرو، حاضرین محترم اپنی بہنوں کا خیال رکھا کرو، اپنی بہنوں کا خیال رکھا کرو۔ کربلا کے میدان میں اگر حسین نے 2000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے نا تو سیدہ زینب نے 5,500 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، 5,500 کلومیٹر کا۔ مدینے سے کربلا آئی بھی ہیں اور پھر واپس شام اور کوفہ میں گئی بھی ہیں۔
اور شام اور کوفہ سے پھر واپس کربلا آئی ہیں، کربلا آ کر پھر مدینے واپس گئی ہیں، پھر واپس گئی ہیں۔ آج بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے جی نہیں عورتوں کا کیا کام دین کے کاموں میں، دین کے کاموں میں عورتوں کا کیا کام؟ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو یہ تو مردوں کا کام ہے۔ جی دیکھیں آپ مسجد میں کام کرتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، محفل میلاد میں عورتوں کا کیا کام؟ سیدہ زینب جی عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، یہ مسئلہ سنا ہے آپ نے؟ میرا سوال ہے آپ سیدہ زینب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے خدا کی عزت کی قسم کربلا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک سیدہ زینب کا کردار شامل نہ کر لیا جائے۔ حضرت شہر بانو کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سیدہ زینب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت ام البنین کو کیا منہ دکھاؤ گے جو حضرت علی اصغر کی والدہ تھیں؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ سیدہ سکینہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کی عزت کی قسم یہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے، یہاں تو راز ہی کچھ اور ہے، یہاں تو خیال ہی کچھ اور ہے۔ سیدنا امام حسین سے سیدہ زینب اجازت مانگتی ہیں کہ دونوں شہزادوں کو اجازت دے دی جائے۔ دونوں شہزادے ہاتھوں میں ننھی منی تلواریں لے کر جب میدان کربلا میں گئے، میدان کربلا میں گئے تو مورخین لکھتے ہیں آسمان پر بھی عجیب ہلچل تھی، آسمان پر بھی عجیب ہلچل تھی۔ اللہ پاک ملائکہ سے پوچھ رہا تھا اور فرما رہا تھا ملائکہ میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب نیابت آدم کا فیصلہ ہو رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا مولا یہ انسان خون ریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، بہتر یہ ہے کہ تم ہمیں بنا خلیفہ۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب دونوں شہزادے آن و محمد نکلے کربلا کے میدان میں، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا فرشتہ دیکھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اگر ادھر یزید بدبخت ہے تو ادھر حسین اور آن و محمد ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلے گا جنریٹر؟ معزز حاضرین و سامعین، میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں سب باری باری شہید ہو گئے، اب باری آئی شہزادہ مصطفیٰ کی۔ سارا دن امام حسین نہ صرف کربلا میں نگرانی کرتے رہے بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کے لاشیں بھی اٹھا کے لاتے رہے، کبھی علی اصغر کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی امام حسین حضرت عباس کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی حر بن یزید ریاحی کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی امام حسین حضرت قاسم کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ لیکن مورخ لکھتا ہے جب امام حسین اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے، اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کا، ارے جوان بیٹے کی موت دیکھی نہیں جاتی۔ جن کے جوان گئے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو، وہ اندر ہی اندر سے مر جاتے ہیں، وہ زندہ نہیں رہتے، مر جاتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب امام حسین حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا کر لائے، آپ کی 56 سال عمر تھی، سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور جب اٹھا کر خیمے میں لائے تو سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا۔ اہل بیت نبوت نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔
امام حسین گئے اور جا کر یزیدیوں کو وہ سبق سکھایا. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروایا امام حسین نے. کیا کروایا بولیے؟ میں نے یہ پڑھا ہے کہ بار بار خطبوں میں امام حسین نے اپنا تعارف کروایا. میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جو نہیں سمجھتا وہ سمجھ لے. میں حسین کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا، علی ابو طالب کے بیٹے. میں فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی. سنو، ہمارے گھر میں ملائکہ اترتے رہے ہیں، ہمارے گھر میں نبوت اتری، ہمارے گھر سے شروع ہوئی، ہمارے گھر میں ختم ہوئی، ہمارے گھر میں ختم ہوئی. بار بار لوگوں کو باور کرواتے رہے، بار بار لوگوں کو سمجھاتے رہے، بار بار لوگوں کو بتاتے رہے، اس لیے کہ شاید کسی کی سمجھ میں بات آ جائے، کسی کی عقل میں بات آ جائے. میں بھی اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم ہر سال کربلا کیوں مناتے ہیں. کبھی کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم ہر سال کربلا کیوں مناتے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے، سن لیں، ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں، اس وقت کربلا کو سمجھنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. یزیدیت بڑھتی جا رہی ہے. یہ کہنے والے بڑے ہو گئے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کن کی جنگ تھی؟ اگر یقین نہیں آتا کہ شہزادہ کون ہے، آئیے سیدنا عمر فاروق سے پوچھتے ہیں. بس یہ بھی ایک سازش ہے کہ شہزادہ مصطفیٰ کے مقابلے میں کسی کو شہزادہ لا کر پیش کر دینا، یہ بھی سازش ہے دین کے خلاف. سیدنا عمر فاروق، آپ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت آیا، بہت زیادہ مال غنیمت آیا. اس مال غنیمت میں ایک ایران کے بادشاہ یزدگرد کی شہزادی بھی آئی. کون آئی بولیے؟ ایران کے بادشاہ یزدگرد، اس کی شہزادی، اس کی بیٹی، وہ بھی مال غنیمت میں آئی. حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا، فرمایا آج مسجد نبوی میں مال غنیمت تقسیم ہوگا، اور ایران کے بادشاہ کے بیٹی شہزادی، اس کی شادی آج کسی شہزادے سے کی جائے گی. اس کی شادی کسی شہزادے سے کی جائے گی، شہزادے سے کی جائے گی. سب لوگ جمع ہو گئے، مسجد بھر گئی. اب سب کی نظریں حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، کیونکہ شہزادہ وہی تھا اس وقت. بھئی بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے، خلیفہ وقت کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر. ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آج آپ کی شادی ایران کے بادشاہ کی بیٹی سے کی جائے گی. حضرت عمر فاروق نے اس بیٹی کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، اے عبداللہ ابن عمر، تو میرا شہزادہ ہے، میں اس شہزادی کی شادی اپنے شہزادے سے نہیں، اس کائنات کے شہزادے اور مصطفیٰ کے شہزادے حسین ابن علی سے کرتا ہوں. تو خدا کی عزت کی قسم صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شہزادہ ہے تو وہ مصطفیٰ کا شہزادہ حسین ہے. تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی قربانی بھی پیش کر دی. ادھر سے یزیدیوں کے لشکر سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین نے شمر لعین سے پوچھا، نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے وہیں پر تیمم کیا، تیمم کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر سجدہ کیا. فرمایا مجھے ایک سجدے کی اجازت دے دو، میں اس کے حضور جھکنا چاہتا ہوں، اس کے حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اجازت مل گئی. بس جیسے ہی سجدے میں گئے، اس لعین نے، بدبخت نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا. خولی وہ سر لے کر اپنے قبضے میں لے چکا تھا. اس نے کہا یہ سر میں پیش کروں گا یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں. لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین
یہ کسی غیر کے ہاتھوں قربان نہیں ہوئے، کسی غیر کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور امام حسین نے شہادت کو کیوں اختیار کر لیا؟ سن لیں، امام حسین کی شہادت کی انفرادیت کیا ہے؟ میں ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں آج تک جتنے بھی مار کے بپا ہوئے، اسلام کے مقابلے میں کفر آتا رہا۔ جتنے بھی مار کے ہوئے، اسلام کے مقابلے میں کون آتا رہا؟ کفر آتا رہا۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا؟ شیطان ابلیس، کفر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا؟ نمرود، کفر آیا جو سجدہ کرواتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا؟ فرعون، کفر آیا۔ مصطفیٰ کے مقابلے میں کون آیا؟ ابو جہل و ابو لہب، کفر آیا۔ تاریخ میں پہلی بار آپ نے مجھ سے پس منظر پوچھا ہے کربلا کا، تو سن لو، امام حسین کی شہادت اس لیے بھی ضروری تھی، اس لیے بھی اہم تھی کہ تاریخ میں پہلی بار امام حسین کے مقابلے میں اسلام آیا کفر کا لباس پہن کر، یا کفر آیا اسلام کا لباس پہن کر۔ کفر آیا اسلام کا، بولیے، لباس، بھیس چھپا کے آیا، بھیس وٹا کے آیا۔ کوئی اور ہوتا تو پھسل جاتا، کوئی اور ہوتا تو بہک جاتا، کوئی اور ہوتا تو رستہ چھوڑ دیتا، کوئی اور ہوتا تو لوگوں کے روکنے پر دور چلا جاتا، مدینے سے نکلتا ہی نہ، مکہ سے نکلتا ہی نہ۔ امام حسین نے نہ صرف اس دشمن کو پہچانا، اس کا بھیس اتارا، اس کے چہرے سے نقاب پلٹا، بلکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، کیفر کردار تک پہنچایا، اور لوگوں کو بتایا، لوگوں ضروری نہیں قیامت تک کہ کفر کی حال میں آئے، کفر کی شکل میں آئے، کبھی کبھی کفر اسلام کے اور مسلمان کے لباس میں بھی آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بڑی بڑی داڑھی رکھی ہو سکتا ہے اس نے سر پر امامہ باندھا ہو سکتا ہے اس نے جبہ کبا پہنا ہو، لیکن پہچاننا یزید کی اولاد آج بھی موجود ہے، شمر کی اولاد آج بھی موجود ہے، خولی کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ پہچاننا، اور پھر سیدہ زینب نے تو ننگا کر دیا ان کے چہروں سے، نقاب کو پلٹ دیا نقاب۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، آدھی رات کو خانوادہ مصطفیٰ کو واپسی کا سفر شروع کرا دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کے لشکر میں بھی بغاوت کا علم بلند ہو جائے۔ کیا کیا گیا؟ چھوٹی ننھی منی سکینہ کے کانوں سے کانٹے اور بالیاں کھینچی گئیں، شہزادوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، خیموں کو آگ لگائی گئی، امام حسین کے خانوادے سے بدلے لیے گئے۔ کون سے بدلے؟ بدر و حنین کے بدلے لیے گئے۔ میں زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا، میری زبان پر تالے ہیں۔ یہ بدلے لیے گئے۔ آپ نے پوچھا ہے نا کہ پس منظر کیا ہے، تو سن لو، کربلا ایک دن میں واقع نہیں ہوا۔ ہوتا ہے واقع؟ اتنی بڑی دشمنی ایک دن میں تیار ہو جاتی ہے؟ بتائیں بھائی، نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بڑے دن لگتے ہیں، اس کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، اس کے لیے بڑی نسلیں لگتی ہیں۔ لوگوں، آج آپ کو گواہ کر بنا کر عرض کرتا ہوں، دو ہی راستے ہیں، ایک یزیدیت کا راستہ ہے اور ایک حسینیت کا راستہ ہے۔ میرے حسین نے اس راستے پر چل کر بتا دیا، لوگوں، مدینے سے لے کر کربلا تک اسلام محمدی تھا، مدینے سے لے کر کربلا تک اسلام کیا تھا؟ بولیے۔ یہ جملہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے ہر کوئی یاد کر کے جائے، ہر کوئی یاد کر کے جائے۔
मदीने से लेकर दमिश्क तक, दमिश्क से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर करबला तक इस्लाम मुहम्मदी था, इस्लाम मुस्तफवी था, और करबला से लेकर कयामत तक इस्लाम हुसैनी है, इस्लाम हुसैनी है। ये आजान भी हुसैनी है, ये नमाज भी हुसैनी है, अरे ये रोजे भी हुसैनी हैं, ये सजदे भी हुसैनी हैं, ये मस्जिद की इमामतें भी हुसैनी हैं, अरे ये हमारे वजूद भी हुसैनी हैं। इसलिए तो किसी ने कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहन ने कैसे साथ दिया इमाम हुसैन का। जब इमाम हुसैन की शहादत का वक्त करीब आया, इमाम हुसैन की शहादत का वक्त करीब आया, सैयदा ज़ैनब सारा मंजर छुप के देखती रही, छुप के देखती रही। जब इमाम हुसैन की शहादत का वक्त करीब आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, मौला आज मेरी इस जगह को ऊंचा कर दे, आज मेरी इस जगह को क्या कर दे, ऊंचा कर दे, कि मैं आज अपने भाई हुसैन को देख सकूं कि कैसे लड़ता है, कैसे शहीद होता है, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होता है। इधर इमाम हुसैन दुआ कर रहे थे, मौला आज करबला के मैदान को नीचे कर दे, नीचे कर दे, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ज़ैनब ये सब कुछ देखे। मुअर्रिखीन लिखते हैं, और जो लोग करबला में गए हैं वो आज भी जानते हैं कि करबला के मैदान के साथ ही एक टीला है जिसे ज़ैनबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ैनबिया। वो ऊंचा है और मैदान करबला नीचे है। बड़ी कोशिश की है वहाँ के लोगों ने कि दोनों को बराबर कर दिया जाए, बड़ी मिट्टी डाली है, बड़ी भर्तियाँ डाली हैं, बड़ी भर्तियाँ डाली हैं, लेकिन ज़ैनबिया का मकाम ऊंचा रहा, करबला का मैदान नीचे रहा, नीचे रहा। अरे जिसने करबला समझना हो, करबला जानना हो, वो करबला जाकर तो देखे सही। आज भी सब कुछ वैसे ही मौजूद है। हजरत अब्बास अलमदार आपके रोजे, आपकी कब्र मुबारक के इर्द गिर्द पानी आज भी तवाफ करता है। आज भी पता नहीं वो पानी कहां से आता है, क्योंकि पानी लेने गए थे, और वो भी किसके लिए? हुसैन के लिए। लोग कहते हैं कि हुसैन और हुसैन का खानवादा, हुसैन और हुसैन का खानवादा पानी का मोहताज था। लोगों नहीं, पानी हुसैन और हुसैन के खानवादे का मोहताज था। आखिरी बात जिस पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इमाम हुसैन की शहादत सबसे आला क्यों है, सबसे अरफा क्यों है, और इमाम हुसैन की शोहरत को, शहादत को इतनी शोहरत कैसे नसीब हुई? अल्लामा अहमद वहीद कादरी साहब आखिरी बात और राज की बात समझ के जाइएगा और जान के जाइएगा, वो ये कि दुनिया का जब भी कोई शहीद होता है, अपने दिल के कानों से सुनिएगा, दिल के कानों से, दुनिया का जब भी कोई शहीद होता है तो उस शहीद की रूह लेने के लिए मलाइका आते हैं। कौन आते हैं बोलिए? मलाइका आते हैं, फरिश्ते आते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, करबला के मैदान में खाली मलाइका नहीं आए। 10 मुहर्रम की रात से एक रात पहले जब खानवादाए नबूवत कुर्बानियों के लिए तैयार हो चुके, इबादत से फारिग हो चुके, और इमाम हुसैन ने बत्ती बुझा दी थी, फरमाया जो जाना चाहता है चला जाए। जब सारा काम मुकम्मल हो चुका, इमाम हुसैन ने कहा, शहजादा अली अकबर बेटे जरा बाहर निकल के जरा अंदाजा तो लगा के आओ मैदान करबला का, अंदाजा तो लगा के आओ मंजर क्या है। शहजादा अली अकबर जाते हैं और जाकर एक अंदाजा लगाकर वापस आते हैं और आके कहते हैं, अब्बा जान सन्नाटा है, सख्त सन्नाटा है, तारीकी है, और ये तारीकी और खामोशी और सन्नाटा किसी बड़े तूफान का पेश आमदा है, पेश खैमा है। लेकिन मैंने एक अजीब मंजर देखा है कि मैदान करबला में कोई पर्दापोश खातून, पर्दापोश
پوش خاتون کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہے، کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہے۔ امام حسین تڑپ جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر سنو، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کربلا کا میدان پتھروں سے بھرا پڑا ہے، سنگریزوں سے بھرا پڑا ہے، نوکیلے پتھر ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ کل میرے حسین کا لاشا بھی یہیں گرے گا، علی اکبر کا لاشا بھی یہیں گرے گا، علی اصغر کا لاشا بھی یہیں گرے گا، عباس کا لاشا بھی یہیں گرے گا۔ تو میری ماں فاطمہ الزہرا میدان کربلا کی صفائی کرنے کے لیے آئی ہیں۔ لوگوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ کائنات بھی وہاں موجود تھیں، اور پھر مصطفیٰ خود بھی وہاں موجود تھے، مولا کائنات بھی وہاں موجود تھے۔ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، جملہ آپ اس کو یاد رکھیے گا، قیامت تک یاد رکھیے گا۔ دنیا کے سب شہیدوں کی شہادت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، دنیا کے سب شہیدوں کی شہادت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے۔ ارے قربان جاؤں، حسین کی شہادت اور خانوادہ حسین کی شہادت صرف مشہود بالملائکہ نہیں تھی، مشہود بالمصطفیٰ بھی تھی۔ ادھر حضرت ام سلمہ کو حضور خواب میں ملے، جب واقعہ کربلا ہو چکا خواب میں ملے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس میں خون تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اشغاثا اغبارا، آپ کے چہرہ مبارک پر بالوں پر گرد تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، اور ام سلمہ میں نے اپنے سارے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کر لیا ہے۔ اس شیشی میں کوئی کسی کو سمجھ اگر نہ آئے، کسی کو سمجھ اگر کہ چھوٹی سی شیشی میں 72 تنوں کا خون کیسے جمع ہو گیا، تو کیا آپ حدیبیہ کے مقام پر بھول گئے جب ایک مشکیزے میں 1500 صحابہ کا پانی، وضو کا پانی، پینے کا پانی، گھوڑوں کا پانی مصطفیٰ نے ایک مشکیزے میں جمع کر دیا تھا؟ اگر 1500 صحابہ کا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں دودھ حضور نے 72 لوگوں کے لیے جمع کر لیا، 72 لوگوں نے پیا، اور ویسے کا ویسا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو نبی اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے چلا سکتا ہے، جو مشکیزے میں 1500 صحابہ کا پانی جمع کر سکتا ہے، جو ایک دودھ کے پیالے سے 72 صحابہ کی پیاس اور بھوک بجھا سکتا ہے، جو حضرت جابر کے گھر میں بکری کے ایک بچے کے گوشت سے کئی 100 صحابہ کو کھانا کھلا سکتا ہے، وہ شیشی میں 72 تنوں کا خون جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ ارے یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شہادت امام حسین ذبح عظیم کا نعم البدل تھی، امام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شہادت کا قربانی کا نعم البدل تھی، حضرت عبداللہ کی قربانی کا نعم البدل تھی۔ اس لیے کہ چاہیے بھی پھر کوئی ایسا جو مصطفیٰ جیسا بھی ہو، جس کے اخلاق بھی حضور جیسے ہوں، جس کا نام بھی حضور نے رکھا ہو، جس کو پالا بھی مصطفیٰ نے ہو، جس کی تربیت بھی مصطفیٰ نے کی ہو۔ اوروں کو پیاس لگتی تھی تو مصطفیٰ پانی پلاتے تھے، حسین کو پیاس لگتی تھی تو مصطفیٰ اپنی زبان چسواتے تھے۔ اوروں کو پیار کرنا ہوتا تھا تو ماتھے کو چوما جاتا، حسین کو پیار کرنا ہوتا تو گلے کو چومتے تھے۔ لوگوں، اوروں کو سواری کا شوق ہوتا تو گھوڑے پر بٹھایا جاتا، حسین کو سواری کا شوق ہوتا، مصطفیٰ اپنے کندھوں پر سوار کرواتے، تیاری بھی خود کروائی، پالا بھی خود، نام بھی خود رکھا۔ پھر حسین ان ساری قربانیوں کا نعم البدل نہ بن جائے تو پھر کیا بنے؟
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وما علینا الا البلاغ المبین۔